بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قرآن پاک کا پہلا سپارہ ہے اور اس سپارے کے اندر اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کے ابتدائی 16 رکوعوں کو ذکر کیا ہے۔ سورہ فاتحہ یہ مکی سورت ہے اور اس کے اندر 5 آیتیں ہیں۔ فاتحہ کا معنی ہوتا ہے کھولنے والی، اور اس لیے اس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے کہ اسے ہم قرآن پاک کھولتے ہیں، قرآن پاک کی ابتدا کرتے ہیں۔ اور اس کا ایک دوسرا معروف نام سورہ فاتحہ کے ویسے تو بہت سے نام ہیں، لیکن ایک اس کا مشہور و معروف نام ام القرآن ہے، قرآن کریم کا خلاصہ۔ قرآن پاک کا خلاصہ سورہ فاتحہ کو اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ جو کچھ پچھلی کتابوں میں تھا وہ قرآن پاک میں آ گیا، اور جو کچھ قرآن پاک میں تھا وہ سورہ فاتحہ میں آ گیا۔ اور سورہ فاتحہ کے اندر کس طرح آ گیا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اور شیخ الحدیث حضرت مولانا ذکری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کچھ سورہ فاتحہ میں تھا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر آ گیا، اور جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر کس طرح ہے، اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی یہ ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور ہمارے ہر کام، شریعت کا بھی خلاصہ یہ ہے کہ ہم ہر کام اللہ کے نام سے شروع کریں گے۔ اور جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ہے وہ با کے اندر آ گیا، اس لیے کہ با کے معنی یہاں ملانے کے ہیں، اور شریعت کا مقصود کیا ہے کہ مخلوق کو خالق سے ملانا مقصود ہے۔ اور حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو کچھ با میں تھا وہ با کی زیر میں آ گیا، اس لیے کہ زیر بن زبر نہ بن ورنہ پیش ہونا پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ترجمہ اس سورت کا ہم کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم اے اللہ تو ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ کون سا رستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تمہارا انعام ہوا۔ غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تمہارا غضب ہوا۔ ولا الضالین، اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ جو کہ گمراہ ہو گئے۔ سورہ فاتحہ کیا قرآن پاک کا خلاصہ اس طور پر ہے کہ پورے قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے 6 چیزوں کو ذکر کیا ہے۔ ایک ہے توحید، دوسری ہے رسالت، تیسری ہے آخرت، چوتھی ہے احکامات، پانچویں ہے ماننے والوں کا تذکرہ، چھٹی چیز نہ ماننے والوں کی تذکرہ۔ تو پہلی آیت میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس کے اندر اللہ رب العزت نے توحید کو ذکر کیا ہے۔ مالک یوم الدین، اس کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت کو، آخرت کو ذکر کیا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے احکامات، عبادت کو ذکر فرمایا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس کے اندر اللہ رب العزت نے رسالت کو اور ماننے والوں کو ذکر فرمایا ہے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سب سے پہلی شخصیت وہ ہوتی ہے جن پر اللہ کا انعام ہوتا ہے،
اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کے اندر اللہ رب العزت نے نہ ماننے والوں کو ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ماننے والوں کے لیے فرمایا الذین انعمت علیہم، وہ لوگ جن کے اوپر تمہارا انعام ہوا ان کا رستہ ہمیں دکھا۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اعتماد کرتے ہیں اور مانتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام پر انہوں نے اعتماد کیا، انبیاء علیہ السلام کی بات کو مانا، جس کے نتیجے میں اللہ نے ان کے اوپر اپنا انعام کیا۔ اور نہ ماننے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو وصفوں کو ذکر فرمایا، ایک فرمایا مغضوب اور دوسرا فرمایا ضالین۔ مغضوب جن پر غضب ہوا، مغضوب جو شخص ضد کی وجہ سے نہ مانے، سمجھ رہا ہے لیکن اس کے باوجود ضد کر رہا ہے، وہ مغضوب ہے، اس پہ اللہ کا غضب آتا ہے۔ اور ضالین جو شخص ناعلمی کی وجہ سے نہ مانے اور وہ گمراہی کی طرف چلا گیا۔ چنانچہ ان دونوں لوگوں سے ہم نے بچنا ہے، ہم نے ان لوگوں کے پیچھے چلنا ہے جو اللہ کے اور اللہ کے نبی پر اور ماننے والے اہل علم لوگوں پر اعتماد کرتے ہیں اور ان کی بات کو مانتے ہیں۔ ہم نے بھی ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ دوسری صورت سورہ فاتحہ ہے، سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ یہ مدنی صورت ہے اور اس کے اندر کل 40 رکوع ہیں اور اس کے اندر 282 کل آیتیں ہیں۔ اس کے اندر سب سے پہلے اللہ نے بات ارشاد فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ مقطعات یہ قطع کی جمع ہے، مقطعات مقطعن کی جمع ہے۔ مقطع یہ قطع سے ہے، قطع۔ قطع کا معنی ہوتا ہے کاٹنے کے، اور یہاں پر بھی کیونکہ حروف کو کاٹ کاٹ کے لکھا گیا ہے، الف کو علیحدہ لکھا گیا ہے، لام کو علیحدہ لکھا گیا ہے اور میم کو علیحدہ لکھا گیا ہے، اس لیے اس کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ اور قرآن پاک کے سب سے شروع سورت کے اندر حروف مقطعات کو لانے کے اندر ایک حکمت تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ اہل عرب اپنی عربی پر بڑا ناز کرتے تھے، فخر کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے ہماری جیسی کوئی بات اور جو ہے شعر و شاعری کوئی آدمی کر نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی الف لام میم۔ اگر تم اتنے ذہین و فطین ہو تو بتاؤ اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ اور دوسرا اس کے لانے کے اندر یہ حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ تم اپنی عاجزی کا اظہار کرو۔ حروف مقطعات کے اندر یہ بتاؤ کہ میں اے اللہ میرا کوئی علم نہیں، تو علیم ذات ہے، علیم بذات الصدور ہے، اے اللہ تیرا علم وسیع ہے، میں جاہل ہوں، میں نا علم ہوں۔ لہذا اپنے نا علمی اور جہالت کا اظہار کرتے ہوئے اگر ہم قرآن پاک کو پڑھیں گے تو پھر اس قرآن پاک کے ذریعے سے ہمیں ہدایت ملے گی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کتاب کو نازل کرنے کے مقصد کو ذکر فرمایا۔ سب سے پہلی ہے ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ شک نہیں کرو گے تو پہلے فرمایا کہ اس کے اندر بغیر شک اور یقین کامل کے ساتھ پڑھو، جس کا ہمیں انعام کیا ملے گا؟ ھدی للمتقین، کہ اس کے ذریعے سے تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ چنانچہ قرآن پاک قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، لیکن ہدایت اس کو ملے گی جو یقین کے ساتھ اس کی تلاوت کرے گا، اس پر عمل کرے گا۔ آگے جا کے اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی کچھ صفات کو ذکر فرمایا۔ متقی کون لوگ ہوتے ہیں، ایمان والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، پہلی صفت یہ ذکر فرمائی متقی اور ایمان والے وہ ہیں جو کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ دیکھی ہوئی چیزوں پر ایمان نہیں لاتے بلکہ جو چیزیں پوشیدہ ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی خبر دی ہے اس کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گھر میں اداس تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا خدیجہ آج بڑی اداس لگ رہی ہو؟
انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے چھوٹے بچے جو بچپن میں ہی اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، آج مجھے وہ یاد آ رہے تھے جن کی وجہ سے اداس اور پریشان ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاہ اے ختیجہ، وہ تو جنت کے اندر حوریں ان کے ساتھ کھیل رہی ہیں اور حوریں ان کو جھولا دے رہی ہیں۔ اگر تو یہ کہے میں اللہ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی آنکھوں سے دکھا دے جنت کے منظر کو۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا نہ کریں، اس لیے کہ اگر میں دیکھ کے ایمان لائی تو پھر میرے ایمان کا کیا ہے؟ ہم تو آپ کی بات پر ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ تو ایمان کی اصل صفت کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر جہاں کہیں پر بھی نماز کا حکم ہے، اس کے اندر اللہ نے فرمایا نماز پڑھتے نہیں بلکہ قائم کرتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنا کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں نماز کا قائم کرنا یہ ہے کہ نماز سے پہلے نماز کی تیاری کرنا، نماز سے پہلے نماز کے اندر لگ جانا، یہ ہے نماز کو قائم کرنا۔ ایک محدث فرماتے ہیں کہ 30 سالوں کے اندر کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اذان ہوئی ہو اور میں مسجد میں موجود نہ ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو ہمارے لیے مستورات کے لیے نماز کا قائم کرنا کیا ہے کہ جس وقت مسجد کے اندر جماعت کھڑی ہو جائے، گھر کے اندر بھی ہم نماز پڑھ لیں۔ علماء فرماتے کہ جو عورت، جو مستورات گھر کے اندر بھی وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھے گی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جماعت کا ثواب عطا فرمائے گی۔ تیسری چیز میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کرنے کے حوالے سے اللہ نے جہاں کہیں پر بھی ذکر فرمایا، اس میں کوئی مقدار کو ذکر نہیں فرمایا کہ ایمان والے وہ ہیں جو بڑی کثرت کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، یا ایمان والے وہ ہیں جو بہت تھوڑا خرچ کرتے ہیں، بلکہ فرمایا مما، جو کچھ ہم نے دیا ہوا ہے، جس کو تھوڑا دیا ہے وہ تھوڑے میں سے خرچ کر دے، جس کو زیادہ دیا ہے وہ زیادہ میں سے خرچ کر دے۔ تو مما رزقناہم، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے، اس میں گویا کہ اللہ نے یہ بتا دیا کہ جو کچھ دیا ہوا ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق تو آسمانوں میں ہے اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ فرمایا گیا وَمِمَّا، اور جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں جو خرچ کرتے ہیں، یہ تیسری صفت فرمائی۔ اور چوتھی یہ فرمائی وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ لوگ جو کہ ایمان لاتے ہیں جو کچھ نازل کیا گیا نبی آپ پر، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو کچھ نازل کیا گیا آپ سے پہلے پر، مطلب تمام انبیاء علیہ السلام پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں۔ اور پانچویں صفت وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ قیامت والے دن پر اور آخرت والے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ اس لیے ایمان والوں کی صفات کو یہاں پہ تقریباً 6 صفات کو ذکر فرمایا گیا ہے۔ تو سورہ بقرہ کا سب سے پہلی بات تو اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے اندر ایمان والوں کی صفات کو ذکر فرمایا گیا۔ آگے جا کے جو ہے اگلا جو رکوع ہے تقریباً یہ جاتا ہے، تیسرا رکوع ہے جہاں پہ آیت نمبر 29 ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی خلافت کو ذکر فرمایا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں سے بے شک کہ میں بنا رہا ہوں زمین کے اندر اپنا خلیفہ۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کا مقصد ذکر فرمایا کہ تمہارا مقام کیا ہے، دنیا کے اندر آنے کا تمہارا مقصد کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ انسان تو میرا خلیفہ ہے، تو میرا نائب ہے۔ خلیفہ کس طور پر؟ جیسے کوئی انسان کسی شہر میں، کسی علاقے میں، کسی جگہ کے اندر جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میں فلاں حکومت کا خلیفہ ہوں، تو کیا ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس حکومت کے پیغام کو وہاں پہنچائے۔ دنیا کے اندر اللہ نے انسان کو بھیجا ہے، انسان کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑیں۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رستم کے دربار کے اندر گئے تو رستم نے پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو؟
تو کہنے لگا کہ ہم آئے نہیں، اللہ بتعثنا، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ لنخرج العباد، تاکہ ہم لوگوں کی بندگی سے نکالے، من عبادت العباد، لوگوں کی بندگی سے نکال کے ایک اللہ کی بندگی میں داخل کریں، من ضیق دنیا الی وسعت الآخرہ، دنیا کی تنگیوں سے نکال کر آخرت کی وسعتوں کے اندر ہم داخل کریں، من جور الادیان الی عدل الاسلام، ظلمتوں والے دینوں سے نکال کے ایک عدل اور انصاف کے دین کے اندر داخل کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا، فرشتوں سے کہا، کیونکہ فرشتے، عبادت اگر صرف مقصود ہوتی تو سب سے زیادہ عبادت کرنے والے تو فرشتے تھے، لیکن عبادت سے اصل مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ لوگوں خود بھی جڑ جائیں، مخلوق کو بھی جوڑیں۔ اس لیے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ بے شک کہ میں بنا رہا ہوں زمین کے اندر خلیفہ، قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، تو فرشتے آگے سے کہنے لگے کہ کیا آپ بنا رہے ہیں اس کے اندر ان کو جو کہ زمین میں فساد کریں گے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون کو بہائیں گے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، اور ہم تسبیح کرتے ہیں، بِحَمْدِكَ، آپ کی، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور آپ کی بزرگی بیان کرتے ہیں، قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس سے پتہ چلا، علماء فرماتے اس میں ایک مقصد تو یہ ہے کہ انسان دنیا میں گناہ کرے گا، انسان سے گناہ ہوں گے، لیکن حدیث میں آتا کلو بنی آدم خطاؤون خیر خطائین توابون، ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے لیکن بہترین انسان وہ ہے جو اللہ سے اپنے گناہوں پہ نادم ہو جائے۔ گناہ کا نہ ہونا یہ تو ممکن نہیں ہے، بعض دفعہ آنکھوں سے، بعض دفعہ زبان سے، بعض دفعہ کانوں سے، بعض دفعہ مجلس کی وجہ سے ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بہترین انسان وہ ہے، طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، بہترین شخص وہ ہے کہ جس کے نامہ اعمال کے اندر استغفار کو کثرت سے پایا گیا ہو۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، تو اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پھر اللہ نے سکھا دی آدم علیہ السلام کو تمام نام، ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ان کو آدم علیہ السلام کو پیش کیا فرشتوں پر۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جبلتاً انسان کو سکھلایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان دنیا کے اندر آتا ہے تو اس کے جی کے اندر ایک داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مٹی ہے، یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے۔ پھر جو دنیا پھیلتی چلی گئی تو وہ ان چیزوں کے ناموں کو اپنی اپنی علاقائی زبان کے ذریعے سے اس کو یاد کرنے لگ گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر سیکھنے کا مادہ رکھا، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم سکھایا، تو فرشتوں سے کہنے لگے کہ تمہیں جو ہے پیش کے فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اللہ نے فرمایا تم مجھے یہ بتاؤ ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت فرشتوں کے سامنے مختلف چیزوں کے جو ہے سبزیاں اور مختلف چیزیں رکھیں اور کہا بتاؤ ان کا کیا نام ہے، تو فرشتے کہنے لگے ہمیں تو ان کا نام ہی نہیں آتا۔ تو آگے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، فرشتے کہنے لگے سبحانک، اے اللہ آپ پاک ہیں، لا علم لنا، ہمارے لیے کوئی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، مگر وہ جس کو تو سکھلائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے انسان چاہے جتنا مرضی ہو جائے، اللہ کے علم سیکھنے سے انسان سیکھ سکتا ہے بس۔ چنانچہ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو ایک عزت بخشی اور جو ہے ان کو جو ہے ایک مقام بخشا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اللہ نے سارے کے سارے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اور اس کی سجدے سے مقصود آدم علیہ السلام کی ایک عظمت اور بڑائی بتلانا مقصود تھی۔ چنانچہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے کہا فرشتوں سے
کہ تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فسجدوا الا ابلیس، تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، ابا واستکبرا، اس نے انکار کیا اور آگے سے تکبر کیا۔ چنانچہ اس دنیا کے اندر ہماری جو جنگ اور لڑائی ہے وہ شیطان کے ساتھ ہے۔ شیطان ہمارا شروع سے بھی دشمن ہے، دنیا کے اندر بھی دشمن رہے گا، آخر تک دشمن رہے گا۔ عقل مند انسان وہی ہے جو اس سے اپنی جان کو چھڑا کے اللہ کو راضی کر دے۔ آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے یہ آگے 40 نمبر آیت ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ چوتھا رکوع ختم ہو رہا ہے، 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے انعامات کو ذکر فرمایا، اور یہ رکوع چلتے چلتے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے پر بہت انعامات فرمائے۔ سب سے بڑے انعامات تو یہ فرمائے کہ ہم نے تمہارے اندر انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، نبیوں کا ایک لمبا چوڑا سلسلہ اللہ نے بنی اسرائیل کے اندر بھیجا، یہ بہت بڑا انعام تھا۔ اور اس سے بڑا انعام یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پکے پکائے کھانے بنی اسرائیل کے اندر بھیجے، اور بڑی جو ہے ان کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ان کے اوپر جو بادل تھے وہ فرشتے وہ جو ہے نا سایہ کیا کرتے تھے، اور ان کے اوپر پکے پکائے جو ہے کھانے آیا کرتے تھے، جیسا کہ یہ آگے دیکھیں آیت نمبر یہ ہے، آیت نمبر جو ہے 57 ہے، وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے ان کے اوپر یہ سایہ کیا اور نازل کیا ان کے اوپر من و سلوہ کو، کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، تم کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہے، وَمَا ظَلَمُونَا، اور تم ہمارے ساتھ کوئی ظلم اور نافرمانی نہ کرنا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ تم اس بستی کے اندر داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور تم ان سے کھاؤ جو تم چاہتے ہو۔ تو بہرحال یہ تقریباً 3-4 رکوعوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر آگے جا کے ساتھ میں وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یہ آگے جا کے 60 نمبر آیت ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے وہ قوم کہنے لگی ہمیں پیاس لگی ہے، تو اللہ رب العزت نے کیا کیا، ان کے اوپر جو ہے نا چشمے جو ہے وہ 12 چشمے جاری کرے، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَ عَيْنًا، 12 قبیلے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہمارے پاس جو چشمے ہوں وہ علیحدہ علیحدہ ہوں، ہم نے دوسرے قبیلے کے ساتھ پانی نہیں پینا۔ چنانچہ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر کے اوپر عصا مارا، فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے ان سے کہا کہ تم مارو اپنے عصا کو پتھر پہ، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَ عَيْنًا، اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، ہر ایک لوگ ان میں سے اپنے پینے کو جانتے تھے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ، اللہ نے فرمایا تم کھاؤ اور پیو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین کے اندر جو ہے تم فساد کرنے والے مت ہو جاؤ۔ آگے جا کے اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر پھر بقرہ گائے کے واقعے کو ذکر فرمایا، یہ 67 نمبر یہ آیت ہے، یہاں پہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اس سورت کا نام بھی سورہ بقرہ ہے، بقرہ کہتے ہیں گائے کو۔ اور اس واقعے کا پس منظر یہ تھا کہ علاقے کے اندر کسی آدمی نے کسی کو قتل کر دیا، وہ سارے کے سارے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام، یہ ہمارا بندہ قتل ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ یہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کس نے قتل کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ ایک گائے کو ذبح کر دیں، اور ذبح کریں گے تو وہ اس کے عضو کو اس مقتول کے جسم کے ساتھ لگائیں گے تو وہ زندہ ہو جائے گا، پھر وہ بتا دے گا۔ لیکن آگے سے وہ قوم کیا کرنے لگی، آگے سے وہ قوم مذاق کرنے لگی۔ وہ ترجمہ اس کا ذرا دیکھیں، آپ لوگوں کے پاس اگر قرآن کھولا ہوا ہے، آیت نمبر ہے 67 ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تمہیں، أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ تم ذبح کرو گائے کو۔ قالوا، وہ قوم آگے سے کہنے لگی، اتتخذنا ہزوا، اے موسیٰ کیا تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟
قال موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ جہالت والا کام کروں۔ قالوا ادع لنا ربک، قوم آگے سے کہنے لگی آپ دعا کرو اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی، کہ ہمیں واضح کر دے کہ وہ گائیں کیسی ہوگی۔ شروع میں تو اللہ نے کہا نا جو سی مرضی گائیں کر دو، لیکن کیونکہ بنی اسرائیل کے اوپر اللہ کے اتنے انعامات ہونے کے باوجود بھی وہ سرکشی سے باز نہیں آتی تھی، تو بجائے بات کو ماننے کے آگے سے کہنے کہ اللہ سے یہ دعا کرو کہ وہ گائیں ہیں کیسی ہمیں بتائیں۔ اللہ نے فرمایا قال انہ یقول انہا بقرۃ، وہ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام بے شک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک وہ جو گائیں ہیں لا فارض، نہ تو وہ زیادہ بوڑھی ہے، ولا بکر، اور نہ ہی بالکل جوان کم عمر ہے، اوان بین ذالک، اس کے درمیان میں ہے، ففعلوا، پس تم کرو، ما تؤمرون، جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ دیکھو تم کر لو جو اللہ نے کہہ دیا، درمیانی سی کو گائیں لے لو، اس کو ذبح کر دو۔ لیکن وہ کیونکہ سرکشی پہ آئے ہوئے تھے، کہنے قالوا ادع لنا ربک، کہنے لگے تم دعا کرو اپنے رب سے، یبین لنا ما لونہا، کہ وہ واضح کر دے ہمارے لیے کہ اس کا رنگ کیسا ہے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ گائیں زرد رنگ کی ہوگی، فاقع لونہا، کہ جس کا رنگ واضح ہوگا، تسر الناظرین، دیکھنے والے کو بڑا بھلا لگے گا۔ اب زرد رنگ کی گائیں یہ ملنا ویسے بڑا مشکل تھا، تو پھر بھی وہ سرکشی پہ آئے، بجائے یہ کہ وہ ڈھونڈ کے کر دے، کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے کہ وہ کہنے لگے ادعو، دعا کرو اپنے رب سے، ہمیں یبین لنا، ہمیں بیان کر دے کہ وہ کیسی ہوگی۔ زرد تو ہو تو زرد رنگ کی تو بہت سی گائیں ہیں۔ ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک یہ گائیں تو ہمارے پر مشتبہ ہو گئی ہے، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، بے شک اب ہم ہو جائیں گے ہدایت والے، مطلب یہ کہ اب ہمیں جو بات بتا دیں گے پھر انشاءاللہ ہم کر لیں گے۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں جب انشاءاللہ کہا تو پھر اللہ نے بھی ان کو کام کرنے کی توفیق دے دی، اس لیے ہم جب بھی کسی کام کی نیت کریں تو انشاءاللہ کہہ دیا کریں۔ چنانچہ کہنے لگے قال انہ یقول، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے بے شک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انہا بقرۃ، بے شک یہ جو گائیں ہیں لا ذلول، نہ تو یہ کیا کرتی ہے پانی ڈھاتی ہے، پانی نکالنے کی کام آتی ہے، تسیر الارض، نہ زمین کو چیرتی ہے، ولا تسقی الحرث، نہ ہی کھیتی باڑی میں کام آتی ہے، مسلمۃ لا شیعہ، یہ بالکل صاف ستھری گائیں ہوگی، لا شیعۃ فیہا، اس میں کوئی نشان اور داغ نہیں ہوگا۔ قالوا الآن جئت بالحق، تو وہ آگے سے پھر قوم نے جب یہ بات پابندی اتنی سنی تو کہنے لگے الآن جئت بالحق، اب آپ درست بات کر رہے ہیں، اب ہمیں صحیح پتہ چلے گا گائیں کیسی ہوگی۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، پھر انہوں نے کیا جس چیز کا ان کو حکم دیا گیا تھا۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بنی اسرائیل کو جو گائیں کے ذبح کرنے کا جو حکم دیا، اس میں ایک حکمت تو یہ تھی کہ کیونکہ ان میں سے بہت سے لوگ مرنے کے بعد قیامت کا انکار کرنے والے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب اس گائے کا ٹکڑا اس کو لگا تو وہ مردہ جو مقتول تھا زندہ ہو گیا، تو ان کا ایمان پکا ہو گیا کہ جو اللہ اس دنیا کے اندر ایک مردہ کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں، قیامت والے دن وہ اللہ تعالیٰ کس طرح نہیں زندہ کریں گے۔ اور دوسری اس میں حکمت یہ تھی کہ کیونکہ یہ لوگ گائیں کی پرستش کرنے والے تھے، انہوں نے بنی اسرائیل نے پوجا تھا، بچڑے کی پوجا کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے گائیں کو ذبح کر کے دکھا دی کہ تم اپنے خدا ایسے کو پرستش کرتے ہو جس کو تو ذبح کر دیا جاتا ہے، لوگ اس کو کاٹ دیتے ہیں، ایسے خدا کی پرستش کرنا کیسے مناسب ہے جس کو لوگ ذبح کر دیتے ہیں۔ آگے جا کے اگلے باروں میں ایک آیت نمبر ہے 123 کے اندر یہ سارا سلسلہ یہاں پہ چلتا رہا، یہود و نصارہ کے کچھ واقعات ہیں۔ آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے 123 آیت ہے، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو ذکر فرمایا ہے، اور اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں یا بنی اسرائیل، یہ 14واں رکوع یہاں پہ ختم ہو رہا ہے، 15واں رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو کہ میں نے تمہارے اوپر کی ہیں، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ میں نے تمہیں فضیلت دی تمام جہانوں میں۔ اور ان میں سے ایک فضیلت کی ترتیب کیا تھی کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ جب ہم نے آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو چند الفاظ کے ذریعے سے، فَأَتَمَّهُنَّ، پھر انہوں نے ان آزمائش الفاظ کو پورا کیا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اور اللہ نے فرمایا کہ بے شک میں تمہیں سارے لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو انسان اللہ کی بات مانتا ہے اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، اور جو انسان اللہ کی بات کو نہیں مانتا وہ انسان ساری دنیا کا محتاج ہو جاتا ہے۔ بہرحال اللہ نے آگے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، آگے فرمایا قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام فرمایا اللہ میری اولاد کو بھی ایسا بنا دے۔ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے فرما دیا کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ کیا مطلب؟ اگر اولاد دیندار ہوگی اس پہ بھی اللہ کے انعامات ہوں گے۔ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو واقعے کو ذکر فرما دیا۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ تمام یہود و نصارہ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے جد امجد مانتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو ذکر فرمایا، اور اس واقعے میں سے خاص طور پہ بیت اللہ کے واقعے کو ذکر فرمایا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے بنا دیا بیت اللہ کو لوگوں کے ٹھکانے کی جگہ، وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ، چنانچہ بیت اللہ کے اندر اللہ نے ایسا امن و امان پیدا کر دیا کہ یہود و نصارہ بھی اگر ان کا کوئی جانی دشمن بھی ہوتا تھا تو وہ بھی اگر بیت اللہ کے اندر چلا جاتا تھا تو وہ اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم بنا لو مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے وعدہ لیا ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام سے، أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ، کہ تم پاکیزہ کرو، صاف کرو میرے اس گھر کو اعتکاف کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ جب دنیا کے اندر ہم اپنا گھر بناتے ہیں تو ہم بڑا اچھی جگہ پہ بناتے ہیں، لیکن اللہ نے جب اپنا گھر بنایا ایسی جگہ میں بنایا جہاں پہ نہ کوئی پانی تھا، نہ وہاں پہ کوئی پھل تھے، نہ وہاں پہ کوئی باغات تھے، لیکن اللہ پاک کی قدرت یہ ہوئی کہ عمل کی برکت سے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اے میرے رب آپ بنا دو اس شہر کو امن کی جگہ اور اس کے رہنے والوں کو اس کے پھل اور رزق عطا فرما۔ چنانچہ فرماتے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، پھلوں کی، درختوں کی دعا نہیں کی، اس لیے وہاں کھیتی باڑی تو نہیں ہے، لیکن آپ کو ساری دنیا کے پھل یہاں سے آپ کو ملیں گے، گرمی کے بھی پھل ملیں گے، سردی کے بھی پھل ملیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات دکھا دی اپنی آنکھوں سے کہ جس جگہ کے اندر بھی یہ پاکیزہ اور مبارک اعمال ہوں گے اللہ تعالیٰ وہاں ہر ساری دنیا کو بھی جمع کر دے گا اور ساری کی ساری دنیا کی نعمتوں کو بھی جمع کر دے گا۔ جس گھر کے اندر یہ اعمال ہوں گے اس گھر میں اللہ نعمتیں جمع کر دے گا، جس علاقے اور گاؤں کے اندر یہ نیک و پاکیزہ اعمال ہوں گے اللہ ان علاقے والوں کے اندر دنیا کی نعمتوں کو آپس میں محبت، اخوت، بھائی چارے کو جمع فرما دے گا۔ چنانچہ اخیر آیت کے اندر سورہ یہ پہلے اسفارے کی بالکل آخری آیت ہے، تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ وہ امتیں تھیں جو کہ گزر گئی، لَهَا مَا كَسَبَتْ، ان کے لیے وہی ہوگا جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور نہیں سوال ہوگا تم سے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہر انسان کے ساتھ معاملہ اس کے اعمال جیسا ہوگا۔ چنانچہ انسان یہ نہ سمجھے کہ میں بڑے خاندان والی ہوں یا میرے پاس بڑا پیسہ ہے، بلکہ انسان کا معاملہ اللہ کے ساتھ صرف اس کے اعمال والا ہے۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے مَن بَطَّ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِ بِهِ نَسَبُهُ، جس آدمی کی بدعمالیوں نے اس کو اللہ کی نگاہ سے گرا دیا، اس کا عالی نسب ہونا اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اور غالباً حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا
تو کسی آدمی نے قبر کے پاس جا کے کہا تجھے پتہ ہے تیرے پاس کون سی پاکیزہ ہستی آ رہی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیٹی تیرے پاس آ رہی ہے۔ قبر کے اندر سے پھر آواز آئی، انا لیس بیت حسب ولا نسب ولکن بیت عمل صالح، میں کوئی حسب نسب والی کا گھر نہیں ہوں، بلکہ میں تو نیک اعمال کا گھر ہوں، جو بھی اچھے اعمال کر کے آئے گی میں اس کے ساتھ اچھا معاملہ کروں گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قبر کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھو، انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، قبر کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھو، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔